ایک اور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو سکھائی. یہ سواری کی دعا ہے. وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. کہ وہ لوگ جب سوار ہوتے ہیں تو سوار ہونے سے پہلے خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا نہیں، سوار ہونے پر وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، فرمایا جب تم سواریوں پر چڑھ جایا کرو اور قرار پکڑ لیا کرو، تب یہ کہا کرو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اس سواری کو اپنے تابع کر سکیں. مقرنین کا مطلب ہے لگام ڈال سکیں، مسخر کرنا، جیسے کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اپنا غلام بنا لیا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہ چیز مجال نہ رکھتی ہو کہ مالک کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے. یہ مضمون ہے جو تسخیر کے تابع ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم ہرگز طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اسے اپنے تابع فرمان کر سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ دعا بھی اس زمانے کے ساتھ خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ پہلی سواریاں جو انسان کے لیے بنائی گئی تھیں، یعنی جانور، ان میں اور موجودہ سواریوں میں بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے. یہ سواریاں غیر معمولی طور پر طاقتور ہیں، اور ان کا تعلق بھی اسی دجال سے ہے جس کے متعلق میں ابھی دعا پڑھ چکا ہوں. اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آگے پیچھے تھی دعائیں، یہ اسی لیے رکھی گئی کہ اسی زمانے کی دعائیں ہیں، کیونکہ صورت الگ الگ ہے. لیکن خواہ کوئی اسے حسن اتفاق سمجھے، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تقدیر سمجھے، امر واقع یہی ہے کہ جہاں پہلی دعا کا ذکر ہے اور آخری زمانے کی بدیوں کا ذکر ہے، وہاں اس کے مان بعد جو دوسری دعا ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے وہ یہی دعا ہے. اس لیے میرا رجحان اسی طرف ہے کہ یہاں موجودہ زمانے کی سواریاں خصوصیت سے پیش نظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ان سواریوں پر بیٹھا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو کر لی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تیرے ہی قابو ہیں. اگر تیرا قانون قدرت ساتھ نہ دے تو یہ سواریاں ہرگز ہمارے قابو نہیں آ سکتی. اور واقعہ یہی ہے کہ موجودہ دور میں جب بھی سائنسدانوں نے تکبر کیے ہیں، اور خصوصاً سواریوں کے معاملے میں، تو ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑا جہاز بنایا گیا، اتنا شاندار کہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا جہاز نہ بنا، شاید نہ آئندہ بھی نہ بن سکے. اور بہت ہی فخر تھا انگلستان کو کہ ایسا مسافر جہاز جو انگلستان سے امریکہ تک سفر کرے گا، پہلے کبھی اس کا تصور نہیں تھا. ہر قسم کی سہولت تھی، ہر قسم کے خطرات سے بچنے کا انتظام تھا، اور بڑے شان اور تکبر کے ساتھ انہوں نے روانہ کیا. اور وہ اپنے ابتدائی تجرباتی فلائٹ تو نہیں، سمندر میں اپنے پہلے تجرباتی سفر میں غرق ہو گیا، اور بے شمار لوگ اس کے ساتھ غرق ہو گئے جو بڑی شان کے ساتھ اس پہلے تاریخی سفر میں شامل ہو رہے تھے. جہازوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہو بھی تو قانون قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو انسانی بنائی ہوئی مشینیں ان کے سامنے بالکل ایک پرے کاہ کی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح ایک چھوٹا سا خاک کا ذرہ ہو یا ایک تنکا ہو، وہ اڑتا پھرے، ایسی حیثیت ہو جایا کرتی ہے. اس لیے احمدیوں کو خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا کیا کریں، لیکن اس کے ساتھ
ایک اور بھی دعا، ایک اور بھی کلمہ زائد فرما دیا گیا جو بہت ہی پرلطف کلمہ ہے، وہ یہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم نے آخر خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ بہت گہرا مضمون ہے جو اس کلمے میں بیان فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ سواریوں پر بیٹھتے ہوئے، خصوصاً خطرناک سواریوں پر بیٹھتے ہوئے، خدا کے مومن بندے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ دعا کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ تو عارضی سفر ہے، اصل سفر تو ہمارا تیری طرف ہونا ہے، ہم نے بالآخر تجھ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اگر تیری مرضی یہ ہو کہ یہ جہاز غرق ہو جائے، ہم اپنے وطن واپس نہ بھی جا سکیں، تو اصل وطن تو وہ ہے جہاں تو ہے، جہاں تجھ سے جا کر ملنا ہے۔ اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کا ایک دلچسپ تجربہ مجھے بھی ہوا۔ 1965 میں جب میں سری لنکا گیا تو جس جہاز پر میں سوار تھا، میرے ساتھ ایک سری لنکا کے ایک وزیر بھی تھے، وہ کیبنٹ منسٹر، اور جب ہم سری لنکا پہنچنے لگے تو اس سے چند منٹ پہلے ایسا خوفناک طوفان آیا کہ میں نے کبھی اس سے پہلے جہاز میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ کوہرام مچ گیا سارے جہاز میں، چیخم چہار اور دعائیں، کوئی بیوی بچوں کو یاد کر رہا تھا، کوئی خدا کو یاد کر رہا تھا، اور بے حد اونچا نیچا جہاز ہو رہا تھا، اور میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یہ دعا یاد تھی اور میں بالکل ایک ذرہ بھی فکر میں مبتلا نہیں ہوا۔ خیر وہ خدا نے فضل کیا، وہ کچھ دیر کے بعد اس طوفان سے ہم گزر گئے۔ جب نیچے اترنے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہتا ہے اس میں اور بھی تو بہت سے مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ کہ میں اس بات کو اس کی سمجھ گیا۔ میں نے اس کو بتایا، کہتا میں حیران ہوں کہ سارا جہاز ایک قیامت کا نمونہ دکھا رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اس لیے کہ انا الی ربنا لمنقلبون نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ سفر ہم چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں بعض منازل کو پیش نظر رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتا ہے کہ اپنی آخری منزل نہ بھول جانا، وہ منزل اصل ہے، دائمی مقام ہے، تم نے لوٹ کر وہیں آنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج چلے جائیں کل چلے جائیں، جانا تو وہیں ہے، کوئی فرق کیا پڑتا ہے۔ تو مومن کو یہ دعا اور اس کے بعد کا جو جملہ غیر معمولی تقویت دیتی ہے۔ اول تو یہ کہ اس دعا کی برکت سے میرا ایمان ہے کہ بہت سے حادثات سے مومن بچایا جاتا ہے، اور جہاں مقدر ہو بھی وہاں بڑی شان اور تمانیت کے ساتھ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ بس دعائیں وہی کیا کریں جو انعام یافتہ لوگوں کی دعائیں ہیں، مگر انعام یافتہ لوگوں کی اداؤں کے ساتھ ان کے مضامین میں ڈوب کر دعائیں کیا کریں۔ یہ دعا چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اس لیے ساتھ ہی اس کے گہرے مطالب بھی بتا دیے گئے جن کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کہ تو اور تیرے ساتھی یہ دعائیں تو کرو گے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ایک دعا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان کی دعا، یعنی الانسان سے مراد ہے انسان کامل کی دعا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح اس دعا کو پیش فرمایا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس میں الانسان کے لفظ کے سوا اور بھی اشارے ہیں جو اس دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں آتا اور کبھی وہ اپنی ضائع شدہ چیزوں پر غم نہیں کرتے۔ یحزنون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غم کے موقع ان کو میسر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خوف آتے ہیں تو آتے ضرور ہیں لیکن وہ ان سے ڈرتے نہیں، مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ہر خوف کے وقت خدا کا خوف ان پر غالب رہتا ہے اور دنیا کے خوفوں سے ان کو بچاتا ہے۔
پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا گیا، لیکن ان نقصانوں کے نتیجے میں غم میں مبتلا نہیں ہوتے. جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا گیا. اور احمدیہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام پیدا ہوئے جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا لیکن مسکراتے رہے، غم میں مبتلا نہیں ہوئے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی خطبے میں ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا جو 1974 کے فسادات میں مجھے ملنے آیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ملنے آیا تھا. تو میں وقت جدید میں ان دنوں کام کیا کرتا تھا، وہ میرے پاس بھی آ گیا اور داخل ہوا تو باتیں کھلی ہوئی، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، بہت خاص خوشی کے مزاج کے ساتھ داخل ہوا. اس کا نام نصیر تھا. اس کو اس حال میں دیکھ کر میں کہا نصیر کیا بات ہے، آج کہ بہت کچھ تم نے پا لیا ہے جو اس طرح تم اتنے خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا یہی سوال خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی مجھ سے کیا تھا اور ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ آج ہم نے خدا کی راہ میں سب کچھ کھو دیا ہے، یہ خوشی ہے. ملیں تھیں چاولوں کی، کارخانے تھے، بہت خدا کے فضل سے کھاتا پیتا گھر تھا. انہوں نے بتایا کہ سارا دن ٹرک لا لا کے وہ بوریاں ڈھوتے رہے. دھونا پنجابی میں کہتے ہیں سامان لادنا اور ایک دوسری جگہ لے جانا، اور کسی نے نہیں پوچھا، نہ پولیس آئی نہ کسی کو پرواہ ہوئی، یہاں تک کہ سب کچھ صاف ہو گیا. تو کارخانہ بھی برباد، دیواریں منہدم کر دی گئیں. اور میں اب اس لیے خوش ہوں کہ بہت مزے میں ہوں کہ اب سب کچھ اللہ نے پھر دوبارہ دینا، ہم نے تو جو کچھ تھا وہ خدا کی سوچ کر دیا. تو یہ مطلب ہے لا ولا هم یحزنون. اس کے برعکس وہ لوگ جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے ان کو آپ دیکھیں، چھوٹا سا نقصان پہنچے تو جان کا ضیاع کر بیٹھتے ہیں، اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں اس غم میں گھل کے. تو کتنا فرق ہے، کتنے عظیم الشان بندے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کی تربیت یافتہ ہیں. خدا تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. دیکھو کیسے شاندار بندے ہیں میرے، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر کسی اور کو رب نہیں مانتے. یہاں ربنا اللہ میں یہ مضمون ہے. رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، زندگی کے گزارے دینے والا، ادنا حالتوں سے ترقی دے کر اعلیٰ حالتوں کی طرف لے جانے والا. رب تو وہ خدا کو کہیں مگر دنیا کی طاقتوں سے ڈر جائیں اور ان کو رب سمجھ لیں. خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا. میرے بندے وہی ہیں جو مجھے رب کہنے کے بعد کہ میرے ہو رہتے ہیں. اور نشانی ان کی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی دنیا کا خوف ان پر غالب نہیں آ سکتا، بے خوف ہو جاتے ہیں. اور جو بھی نقصان پہنچ جائے ان کو غم نہیں ہوتا، ہمیشہ سکینت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. کتنا عظیم الشان انسان ہے جو قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے الانسان کی دعا کے طور پر پیش فرمایا کہ ابھی ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، دعا بھی آگے آنی ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا. یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل کیے جائیں گے اور پھر ہمیشہ رہیں گے. ان جنتوں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا. جزاؤہم بما کانوا یعملون. یہ ان کے اعمال کی جزا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ہو گئے تھے، خدا ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے الانسان کو یعنی محمد رسول اللہ کو، انسان کامل کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرو. یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھا، والدہ کو دیکھا لیکن تھوڑے عرصے کے لیے. اور والد تو بعض روایات کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے. بس والدین احسانہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نصیحت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو نصیحت ہے، کیونکہ انسان کامل کو جو نصیحت کی جائے اس میں تمام ادنا انسان شامل ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مزید کسی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی. فرمایا ہم نے انسان کامل سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو ہمیشہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا.
حملت ہو امہ کرہم و وضعت ہو کرہا، یہ مضمون بھی عام ہے، دیکھ لیجئے تمام بنی نوع انسان پر یہ مضمون مشتمل ہے، یہاں تک آگے جا کے پھر یہ مضمون اور رنگ اختیار کر جائے گا۔ ہم نے دیکھو تم نے دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے، یعنی تم دیکھو، تم نے کہہ دیا میں نے غلطی سے، تم دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے، اور یا اگر لفظی ترجمہ کریں تو غائب میں مضمون بیان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے حملت ہو امہ کرہن، ہر انسان کی ماں اسے بہت تکلیفوں سے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، وہ وضعت ہو کرہا، اور بہت تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ بہت ہی ادنا حالت سے ترقی کرتے کرتے انسان کی حالت تک پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس نے ربنا اللہ کا دعویٰ کیا تھا اسی کی مزید صفت بیان ہوئی ہے۔ رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ادنا سے ترقی دے کر اعلیٰ حالت تک پہنچانے والا، انسانی رشتوں میں اس کی بہترین مثال ماں بنتی ہے۔ فرمایا دیکھو اپنی ماں کی طرف دیکھو کہ ہر انسان کی ماں نے اس کو بڑی مصیبتوں سے اپنے پیٹ میں پالا اور پھر بڑے خطرات کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور یہ عرصہ پیٹ میں اٹھائے پھرنے کا اور پھر اس کو وضع حمل کا، پھر دودھ پلانا، یہ 30 مہینوں تک پھیلا ہوا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور بلغ 40 سنۃ بلغ اشدہ، بلوغت کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس نے یہ دعا کی جو میں بیان کروں گا۔ یہاں میں نے کہا تھا نا کہ آگے جا کے مضمون بدل جائے گا۔ ایک مضمون ہے عام جو سارے بنی نوع انسان پر مشترک ہے، ہر ایک کی ماں اسی طرح اس کو جنم دیتی ہے، لیکن ہر شخص احسان مند نہیں ہوا کرتا۔ اب واپس حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے، ایک عام واقعہ بیان کر کے جو سب بنی نوع انسان پر مشترک ہے، پھر الانسان بمعنی محمد رسول اللہ، اس مضمون کو دوبارہ اٹھا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر تک وہ پہنچا، اور 40 سال کی عمر آپ کی نبوت کی عمر تھی، اس لیے 40 سال کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ ہر انسان تو 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد یہ بات نہیں کہا کرتا۔ بس یقیناً قطعی طور پر یہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور آپ کا نقشہ بیان فرماتا ہے کہ آپ نبوت پانے کے بعد کیا دعائیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی، اور اس نعمت کو تمام کر دیا، یعنی تمام کا مضمون لفظ ظاہر نہیں مگر نبوت میں تمام کا مضمون شامل ہوتا ہے، اس لیے میں نے لفظ تمام داخل کیا۔ آیت کریمہ فرماتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہوں، شکریہ ادا کر سکوں، اس کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور اپنے والدین پر جو تو نے، میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کروں۔ اب دیکھیں یہاں والدین سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کے والدین پہلے گزر چکے تھے۔ یہ مضمون لگتا ہے 2 دھاگوں سے بنا ہوا ہے، کبھی یہ عام ہو جاتا ہے کبھی خاص ہو جاتا ہے۔ عام ہو جاتا ہے تو تمام بنی نوع انسان پہ پھیل جاتا ہے، جب سمٹتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمٹ آتا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے خدا مجھ پر جو تو نے اتنا بڑا احسان فرمایا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا شکر کا حق ادا کر سکوں، اور صرف اسی کا نہیں بلکہ اپنے والدین پر بھی کی طرف سے بھی تیرا شکر ادا کروں۔
صاف ظاہر ہے کہ والدین گزر چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا نعمت ان کو ملی ہے. اور واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گزر چکے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی صلب سے دنیا کا سب سے بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے اور وہ ایسے اعلیٰ مدارج تک پہنچے گا کہ کبھی کسی انسان کے تصور میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص خدا کے اتنا قریب ہو جائے گا. اور چونکہ والدین ایسی حالت میں گزرے تھے کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ مسلمان ہو سکتے تھے، اور انبیاء کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے ان والدین کے لیے دعا کریں جن کے متعلق احتمال ہو کہ وہ مشرک ہوں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا ہے کہ اے خدا ان پر بھی تو نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اتنا بڑا انعام کہ مجھے ان کے گھر پیدا کر دیا، اور وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، ان کو علم نہیں ہے کہ کیا احسان تو نے ان پر کیا ہے. مجھے توفیق عطا فرما، میں ان کی طرف سے ذرا شکر ادا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا اس سے اعلیٰ طریق ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ان معنوں میں احسان کا بدلہ بھی آپ اتار گئے. مضمون دیکھیں کس طرح اٹھایا گیا ہے. احسان، والدین کے احسان کو یاد کرو. والدین کو احسان کو یاد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدا ان کی طرف سے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. بس جن کی طرف سے محمد رسول اللہ شکر ادا کر رہے ہوں کیسے ممکن ہے؟ میں تو یہ یقین کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک نہ فرمائے. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور شکر کی تعریف فرما دی. ہم جو زبانی شکر ادا کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی شکر نہیں. فرمایا شکر کس طرح ادا کروں؟ ان عمل صالحا ترضاہ، میں ہمیشہ ایسا عمل کروں کہ جس کے نتیجے میں تو راضی ہوتا رہے. اس میں شکر کا فلسفہ بھی بیان ہو گیا. ایک انسان شکر اس لیے کرتا ہے کہ کوئی شخص اس پر احسان کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے. خدا کو آپ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن احسان کا بدلہ چکانے کی روح یہ ہے کہ جب آپ احسان اتارتے ہیں تو اگلا راضی ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس سے بڑھ کر تحفہ دیں تو تحفے تو عارضی چیزیں ہیں، بعض دفعہ کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، کسی اور کو دے دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا اس کے کام کی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ راضی ہو جاتا ہے. اگر محبت سے ایک ذرہ بھی کسی کو تحفہ دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو کیسا عمدہ گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا کہ اب میں تجھ پر تو احسان کر نہیں سکتا لیکن تجھے راضی تو کر سکتا ہوں. اور احسان تو اسی لیے کیا جاتا ہے، احسان کا بدلہ تو اسی لیے چکایا جاتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے. بس اب تو ایسا فیصلہ فرما کہ ایسے عمل کی مجھے تو خود توفیق عطا فرما دے. مجھے معلوم نہیں کس عمل سے تو راضی ہوگا. جس عمل سے بھی تو راضی ہوتا ہے وہی عمل میں کرتا چلا جاؤں اور ساری زندگی میں تیری رضا حاصل کرتا رہوں، تجھے خوش کرتا رہوں. وصلِ لی فی ذریتی، اور یہی نہیں میری ذریت کو بھی صالح بنا دے. اور اس ذریت میں آپ سب شامل ہیں، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اولاد ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان جنہوں نے آپ سے تعلق جوڑنا تھا یا آئندہ جوڑیں گے وہ سارے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. انی تبت الیک وانی من المسلمین. دیکھیں نا اب بات کس طرح کھل گئی ہے. فرماتا ہے آن وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں تو جانتا ہے کہ تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میں تو ایسی توبہ کر چکا ہوں کہ کبھی کسی نے توبہ ایسی نہیں کی. انی تبت الیک، اور مجھے کوئی نہیں چاہیے. وانی من المسلمین، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں. بس اس کے نتیجے میں میرے بعد میں آنے والے تعلق رکھنے والوں سے بھی احسان کا سلوک فرما اور ان کو بھی ایسے اعمال کی توفیق بخش جن کے ذریعے تو راضی ہو جائے. بس اسی دعا پر میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اس دعا کی دنیا میں ہر جگہ ہر دور کے انسان کو ضرورت رہی ہے، لیکن جیسی آج کے دور میں اس دنیا میں اس جگہ جہاں سے میں خطبہ دے رہا ہوں اس دعا کی ضرورت ہے، شاید کبھی کسی اور جگہ ایسی دعا کی ضرورت نہ پڑی ہو. ایسے ظالم ماحول میں آپ بس رہے ہیں جس کی فضا زہریلی ہے،
جب بچے سانس لیتے ہیں تو دو قسم کی پولوشن میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک پولوشن تو بنی نوع انسان کو نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف وہ ان کے دماغ روشن ہو گئے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی طرح اس پولوشن کو کم کریں. یعنی فضا کی وہ آلودگی جو جراثیم کے ذریعے, خاک کے ذروں کے ذریعے, دھوئیں کے ذریعے, زہریلی گیسوں کے ذریعے دنیا کو نظر آتی ہے, اس سے وہ بڑے سخت متنبع ہو چکے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک آلودگی ایسی ہے جو اس سے بہت زیادہ ہلاکت کرنے والی ہے اور وہ روح کو ہلاک کرنے والی آلودگی ہے. وہ اس فضا میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ کس فضا میں دم لے رہے ہیں تو ان کے دم نکل جائیں اس خوف سے کہ ہم کیا سانس ہیں جو ہم اپنے کیا ہوا ہے جو ہم اپنی سانسوں میں لے رہے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بس جب آپ یہ دعا کیا کریں تو اس رنگ میں دعا کیا کریں کہ آپ نے بھی اس آلودگی سے بچنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آلودگی سے ان کو بھی بچائے, کیونکہ یہ فضا واقعتاً بہت گندی ہے. میں نے بہت سے احمدی ماں باپ کو روتے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح ہماری بچی ہاتھ سے نکل گئی, اس طرح بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں, زندگی کے متعلق اس کا تصور بدل جاتا ہے اور کوئی نصیحت اس پر کام کر نہیں سکتی. وہ اور رنگ میں دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں باپ اور رنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس ایسی حالت میں دعاؤں ہی کا سہارا ہے, اور دعا کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو میں بعض دوسری جگہ بیان کرتا چلا آیا ہوں اور آئندہ بھی بیان کروں گا, مگر سب سے طاقتور سہارا ہمارا دعا ہے. اور دعاؤں میں سے میں سمجھتا ہوں یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے, یہ امریکہ کے حالات میں اور باقی دنیا کے حالات میں بھی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دعا کا حق ادا کرتے ہوئے, اس میں ڈوبتے ہوئے خاص سوچ کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کیا کریں, اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے.